بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ کئی اقساط آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب چونکہ یہ ساری لائف ہسٹری کے اور اس کے واقعات اور مشاہدات اور تجربات سب کچھ شیئر کر رہا ہوں، آج تھوڑا سا میں اپنے خاندان کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ لوگ یقیناً جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہے، کہاں سے ہیں۔ میں ایک دیہی علاقے کا ضلع ڈیرہ غازی خان کا رہنے والا ہوں، اور میرے آبائی تعلق اس علاقے سے ہے۔ میں خود تو بلوچستان میں ہی، وہاں بھی دیہات میں ہی پیدا ہوا، وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ میرے والدین کا جہاں تک میرے خاندان کا جہاں تک تعلق ہے، میرے پردادا یقیناً ایک مذہبی شخصیت رہے ہوں گے، کیونکہ وہ اس زمانے میں جب پیدل حج ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں یہاں سے حجاز مقدس تشریف لے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ دادا کا انتقال، والد صاحب ابھی 8ویں جماعت کے طالب علم تھے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنے پردادا کو بھی نہیں دیکھا، دادا کو بھی نہیں دیکھا۔ والد صاحب نے یتیمی میں ہی 8ویں جماعت کا امتحان پاس کر کے بلوچستان میں، اس زمانے میں ڈیرہ غازی خان اور بلوچستان تقریباً ایک ہی ہوا کرتے تھے، اور یہاں آنا جانا بلوچستان کی طرف تھا، البتہ پنجاب کی طرف نہیں تھا۔ تو والد صاحب نے سلسلہ ملازمت میں پشتون علاقوں میں وہ زیادہ تر رہے، تمام پشتون علاقوں میں رہے، اور تمام اپنی سروس انہوں نے پشتون علاقوں میں ہی مکمل کی۔ وہ مذہبی طور پر، دراصل میں آج اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ میرے مذہبی سوچ یا فکر کے تشکیلی عناصر کیا ہیں، تو میں اس لیے بھی اپنے خاندان سے اور اپنے گھر سے اس کا آغاز کر رہا ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے والد صاحب ہمارا گھرانہ سادہ جیسے مسلمانوں کا گھرانہ ہوتا ہے، اور اس زمانے میں تمام گھرانے ایک ہی قسم کے ہوا کرتے تھے کہ جہاں مذہبی شاعر کی پابندی بھی کی جاتی تھی، لیکن مذہبی شدت پسندی نہیں ہوتی تھی، یعنی مذہب کی محبت ہوتی تھی، مذہب میں شدت نہیں ہوتی تھی۔ تو اس طرح تھا کہ چونکہ وہ زیادہ تر انہوں نے پشتون علاقوں میں ہی وہ رہے اور میں بھی وہیں رہا، تو ان کی جو مذہبی سوچ تھی یا مذہبی فکر تھی، وہ نماز اور روزے کے ماشاءاللہ پابند تھے۔ اس زمانے میں انہوں نے سفر کیا جب بحری جہاز سے سفر کیا جاتا تھا، حج بھی انہوں نے کیا اور واپس تشریف لائے۔ پھر لیکن وہ مزاجاً بڑے سخت قسم کے آدمی تھے، اور جو ایک بلوچ کے ساتھ ایک غیرت کا لفظ منسلک ہے، وہ میں نے اپنے گھر میں جس بلوچ غیور شخصیت کو دیکھا وہ میرے والد صاحب ہی تھے، اور بھی لوگ ہوں گے، سارے بلوچ غیرت مند ہوتے ہیں، لیکن میرے والد صاحب اس کی ایک مثال تھے، سراپا ایک مکمل مثال۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت دستار مبارک بھی باندھتے تھے، یعنی جو بلوچی پگڑی ہوتی ہے اس کو باندھا کرتے تھے۔ لباس بھی ان کا سفید لمبا کوٹ اور چھوٹی چھوٹی داڑھی اور قدرے بڑی مونچھیں، لیکن نماز اور روزے کے پابند۔ والدہ مرحومہ جو تھیں وہ ماشاءاللہ بہت ہی نیک، پاک اور گھر کی چار دیواری تک محدود رہنے والی پردہ نشین خاتون تھیں، نہایت نیک اور پاکیزہ، نماز کی پابند، بلا ناغہ روزانہ کی قرآن پاک کی تلاوت، یہ ان کے شعار تھے۔ ہمیں گھر میں رہنا، بڑوں کے سامنے نہ بولنا، بلکہ ایک حد تک میں کہوں گا میرے والد صاحب بڑے سخت مزاج بھی تھے۔ وہ چھوٹی سی شرارت پر بھی بہت بڑے غصے کا اظہار کیا کرتے تھے، یا والدہ صاحبہ کی کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوتی تو ان سے بھی بڑی سختی سے پیش آتے تھے۔ اس لیے گھر میں ایک تھوڑا سا خوف کا ماحول بھی تھا والد صاحب کی وجہ سے، لیکن دل کے وہ بڑے شفیق تھے، دل سے وہ بڑی محبت کرتے تھے، لیکن ظاہراً انہوں نے وہ جو کہ کھلاؤ سونے کا نوالا لیکن دیکھو شیر کی آنکھ سے، تو ہمیں دیکھتے شیر کی آنکھ سے ہی تھے۔ بلکہ اگر کہنا چاہیے کہ ان کی مرضی کے بغیر گھر میں پتہ بھی نہیں ہلتا تھا، یہ اگر مثال ہو تو مثال کے طور پر لیجئے، لیکن میں نے اپنے گھر میں واقعی یہ دیکھا کہ میرے والد صاحب کی مرضی کے بغیر گھر میں پتہ بھی نہیں ہلتا تھا۔ اس ماحول میں پروان چڑھا، تو چنانچہ مذہبی سوچ کے اعتبار سے بھی میں ایسے ہی مسلمان گھرانے کا ایک بچہ تھا، جس نے بچپن میں ہی کوئٹہ میں مولانا عبدالغفور صاحب کی مسجد اور مدرسہ، جو اس زمانے میں ہم عثمان روڈ پہ چونکہ رہتے تھے تو ساتھ ہی بلوچی اسٹریٹ پر ان کی مسجد ہے، اور اس میں میں نے ابتدائی قاعدہ یا قرآن کے ابتدائی اوراق پڑھے۔ پھر ان کے بعد مجھے ایک موقع ایسا بھی ملا کہ جب میں اپنے بھائی کے ساتھ کواس ضلع
زیارت جو اب ضلع زیارت ہے، اس وقت ضلع سبی ہوا کرتا تھا، اور زیارت شاید اس کی تحصیل تھی یا ہرنائی تحصیل تھی، اور زیارت اس کا حصہ تھا۔ تو اس زمانے میں کواس میں پڑھا، اور وہاں ایک مدرسہ ہوا کرتا تھا، اب بھی ہوگا، مولانا نیاز محمد دوتانی صاحب کا۔ وہ بعد میں بلوچستان کے صوبائی وزیر بھی رہے، جمعیت العلماء اسلام کے آدمی تھے، اور منتخب ہوئے تو وہ صوبائی وزیر بھی تھے۔ ان کے مدرسے میں بھی مجھے کچھ عرصہ پڑھنے کا موقع ملا۔ یہ میری ابتدائی مذہبی تعلیم کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو گھر کا ماحول بھی سادہ مسلمانوں والا تھا، کوئی فرق ہمیں تو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ مسلمان کے علاوہ کوئی اور لوگ بھی ہوتے ہیں یا کوئی اور فرقہ بھی ہوتا ہے۔ 10ویں تک میری یہی صورتحال تھی، اور چونکہ پشتون علاقوں میں میرے والد صاحب کی ملازمت کے سلسلے میں وہ مقیم تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھا یا اپنے بڑے بھائی صاحب کے ساتھ تھا، تو ان علاقوں میں وہی جو اس وقت بھی ہے، یعنی دیوبندی مسلک کی سوچ، ہمیں تو خیر نہیں تھا پتہ کہ یہ دیوبندی کیا ہوتا ہے یا کوئی اور مسلک کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہی سوچ تھی، اور وہی اسی طرح سے نماز اور شاعر اسلام کی پابندی کی جاتی تھی جیسی ان علاقوں میں کی جاتی تھی اور اب بھی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں جب زمانہ طالب علمی میں نے آپ کو پچھلی قسط میں بھی بتایا کہ جب میں ملتان میں طالب علم تھا تو میری ذہنی تربیت کے لیے ایک سٹیج وہ آئی کہ جب میں نے سید مودودی کے لٹریچر کا مطالعہ شروع کیا، اور لیکن میں نے بہت تھوڑی سی بنیادی کتابیں ہی مولانا مودودی اور ان کے رفقا کی پڑھی، ان سے ذہن پہ ایک چھاپ تو ضرور مرتب ہوئی، ایک نقش تو ضرور مرتب ہوا، اور وہ اب تک بھی کسی حد تک موجود ہے۔ تفہیم القرآن کا بھی اسی زمانے میں کچھ تھوڑا سا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد میں نے ملتان میں ہی پہلی مرتبہ، آپ حیران ہوں گے کہ مجھے پتہ چلا کہ سنی مسلک کے علاوہ بھی کوئی دوسرا مسلک ہوتا ہے، یعنی اہل تشیع کے مسلک کو مجھے پہلی مرتبہ ملتان میں دیکھنے کا موقع ملا، جب محرم الحرام کے موقع پر میں نے جلوس نکلتے دیکھے اور تعزیے برآمد ہوتے ہوئے دیکھے، اور ذوالجناح کے جلوس دیکھے۔ ویسے اس وقت تک میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ یہ کوئی فرقہ واریت یا اس قسم کی فرقہ بندی کچھ بھی نہیں تھا۔ مسلمان ایک باہم شیر و شکر تھے، تمام فرقے یا تمام مکاتب فکر، اور بلکہ کوئٹہ میں بھی جب محرم الحرام کے جلوس نکلا کرتے تھے تو اس میں عام سنی مسلمان بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے، اور جلوس کے ساتھ بھی شریک ہوتے تھے، سبیلیں لگایا کرتے تھے، امام بارگاہوں میں بھی چلے جایا کرتے تھے، مجالس بھی سن لیا کرتے تھے، نیاز اور خیرات کے چاول بھی کھا لیا کرتے تھے، یہ سب سلسلے چلتے تھے۔ تو ملتان میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو میں سید مودودی کے لٹریچر سے متاثر ہوا، اور دوسرا جو ہے میں نے اہل تشیع کو وہاں دیکھا کہ کوئی دوسرا مسلک بھی ہے، تو اس سے میری سوچ لازماً اس طرف بھی گئی کہ مسلمانوں کے کتنے فرقے ہیں یا مسلمانوں میں کتنے مکاتب فکر ہیں۔ تو ملتان میں بریلوی مسلک سے بھی اسی طرح میرا تعارف ہوا پہلی مرتبہ، اہل حدیث مسلک سے بھی تعارف ہوا کہ یہ ساری سوچیں ہیں اور ساری فکر جو ہیں وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ یہاں ایک تاریخی حوالہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ملتان میں، یعنی یہ بھی بلوچ تاریخ کا ایک اہم سوال ہے کہ کیا بلوچ اہل تشیع، اس وقت تو اتنی بڑی تعداد میں بلوچ اہل تشیع مسلک سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں، لیکن کسی تاریخی کتاب میں یہ حوالہ تھا، اور میں نے بھی شاید اپنی کتاب میں کہیں کوٹ کیا ہے اس کو، کہ ملتان میں شیعہ مذہب کو رواج دینے والی پہلی شخصیت میر چاکر خان رند کا بیٹا میر شہداد تھا۔ یہ حوالہ صحیح ہو یا غلط میں اس کی کوئی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا، لیکن یہ بھی ایک تاریخی حوالہ ہے۔ چنانچہ اسی زمانہ میں میری مذہبی سوچ کے وہ جو بنیادی تشکیلی عناصر ہیں وہ ترتیب پائے، یعنی مجھے دیگر مکاتب فکر کا بھی پتہ چلا، ان کے علماء سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں چھوٹی موٹی، اسلامی جمعیت طلباء سے بھی منسلک تھا، جماعت اسلامی کا لٹریچر بھی پڑھ لیا، جلسے جلوس وغیرہ۔ یہ ملتان چونکہ ایک مرکزی بلوچستان کی نسبت خاصا رچ کلچر تھا یہاں پر ہر اعتبار سے، لہٰذا مجھے لوگوں کو دیکھنے، سوچنے اور پرکھنے کا موقع بھی ملا، اور میرے اندر جو وہ میں نے ایک پہلے بھی کہا تھا کہ خود اعتمادی، اور چونکہ ہاسٹل میں رہتے تھے اور مسلک سے تعلق رکھنے والے طلباء بھی تھے، پھر تبلیغی جماعت سے بھی میرا یہیں تعارف ہوا۔ عبدالی مسجد میں ہم نے کئی سے روزے بھی لگائے، اور کئی مرتبہ تبلیغی جماعت کے ساتھ گشت پہ بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ ہمارے ہاسٹل میں بھی تبلیغی جماعت کے لوگ بھی تھے، اسلامی جمعیت طلباء کے لوگ بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، بریلوی حضرات بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، سبھی فرقوں، یعنی یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ مسلمان بہت سی مختلف سوچ رکھنے والے، مختلف فکر رکھنے والے بھی مسلمان ہی ہیں۔ تو ناظرین محترم،
اب اس سے آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر میرے اندر کیا تبدیلی واقع ہوئی اور میں نے اپنی مذہبی سوچ میری کس طرح تشکیل پائی۔ ویسے تو یہ ایک پرائیویٹ سوال ہے کہ کون کس عقیدے اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے، لیکن عام طور پر ہم سے لوگ پوچھ بھی لیتے ہیں کہ جی آپ کا مسلک اور عقیدہ کیا ہے، اور ویسے بھی جب ہم اس میڈیا پر یہاں گفتگو کرتے ہیں تو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کس عقیدے اور کس مسلک کا حامل ہوں۔ دعا کیجئے یہ سلسلہ جاری رہے، انشاءاللہ آئندہ قسط میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔